نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ کے رکھنا، کامیابی جنت ضرور ملے گی، ایک قرآن پاک، ایک میرے اہل بیت کی اطرت۔ آج مسلمان، اسپیشلی پاکستان کا مسلمان اور نوجوان قرآن پاک سے کتنا قریب ہے؟ آپ ماشاءاللہ سے کنیکٹڈ ہیں بہت سارے لوگوں سے، آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بجائے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے اور میں اپنے گھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو کم از کم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے دل میں ایک دلیل آتی ہے کہ قرآن جو ہے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن کے کتنے ترجمے موجود ہیں، یعنی اس کے اندر یہی سوال تھا کہ پھر کس کو فالو کریں اور کون سی شرح کو فالو کریں۔ دیکھیے، میں اور آپ انگریزی بول لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی مادری زبان کیا ہے، مگر میری مادری زبان پنجابی ہے۔ جب میں اسکول میں داخل ہوا تھا تو میں اردو نہیں بول سکتا تھا، اور میں نے وہاں جا کے اردو سیکھی، اور اس کے بعد میں انگلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر پڑھاتا رہا اور انگریزی زبان میں انگریزوں کو پڑھاتا رہا۔ تو میں نے انگریزی زبان سیکھی کیونکہ مجھے لگا کہ اس کے ذریعے سے میرے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ تو کیا وہ زبان جس کے 70% الفاظ وہی ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں، کیا اس کو سکھایا نہیں جا سکتا تھا؟ تو ہم نے ہمارے قرآن سے دور ہونے کی وجہ ایک لینگویج کا ہمارے ذہن میں ایک خیال ہے کہ یہ زبان ہمیں نہیں آتی اس لیے۔ تو آپ محتاج کیوں ہیں ان ترجموں کے؟ جہاں آپ کو مفتی صاحبان کی ضرورت ہے، جہاں کوئی کریٹیکل پرابلم ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی جائیداد کے بٹوارے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو کریٹیکل مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتیان سے پوچھئے۔ باقی ایمانیات کی 70-80% آیات وہ ایسی ہیں جس کے سمجھنے کے لیے آپ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں تو ایک دفعہ یہ جو کنونشن سینٹر میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت سر، اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہر کسی کے گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جس نے ایک بار قرآن پاک عربی میں پڑھ لیا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے کا فرض نبھا دیا ہے۔ لیکن جو قائد اعظم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انسپریشن اور گائیڈنس، وہ انسپریشن اور گائیڈنس تو تبھی آئے گی جب آپ سمجھیں گے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو تفاسیر کی طرف جانا پڑے گا، there is no other way۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ نوجوانوں کو یہ سمجھانا کہ ترجمے کے بعد تفسیر بھی پڑھنا ضروری ہے، is very important sir۔ دیکھیے، جو تفاسیر ہے نا جی، ان میں بہت سی کنٹروورسی بھی ہے۔ دیکھیں، تفسیر میں لکھی ہوئی بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ تفاسیر کی، میں عالم تو نہیں ہوں، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، لیکن مجھے اتنا ایز اے طالب علم یہ بات پتہ ہے کہ تفاسیر کی بھی مختلف بیسز ہیں۔ جو سب سے پرانی تفسیر ہے نا، تفسیر ابن کثیر، اس کی بیسز یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے اس کا ترجمہ، یعنی حضرت ابن عباس نے جو ترجمہ کیا، جو انہوں نے مطلب سمجھا وہی مطلب سمجھنا چاہیے، جو حضرت عمر نے مطلب سمجھا وہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ بعد میں کچھ ایسی تفاسیر آئیں جو کہ لغت کے اوپر بیس تھیں۔ بعد میں پھر یہ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر، وہ اس بنیاد پر تھی کہ جو عام مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ میں ذاتی طور پر ایز اے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو تفسیر پڑھنی ہوگی تو آپ کو بہت ساری تفاسیر پڑھنی ہوں گی، لیکن پاکستان میں اس وقت عربی زبان کو سمجھنے کے ایک آرگنائزیشن ہے، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں والنٹیرلی۔ ان کی فیس بک، یوٹیوب کے اوپر فری لیسنز موجود ہیں۔ اس طرح بہت سے اساتذہ ہیں جس میں آپ 1-2 مہینے میں قرآن کو عربی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، لہٰذا یہ ایکسکیوز ہماری بالکل نہیں چلنی چاہیے، اور ہم سب پتہ کہاں سے شروع کریں؟ تلا ہم اپنے گھروں سے شروع کریں۔ میں دیکھوں میری بیوی کو آتا ہے کہ نہیں آتا، بچوں کو آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، اور ہم تو کم از کم شروع کریں۔ ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی نظر میں آج کا یوتھ، آج کا پاکستانی قرآن پاک سے کیا انسپریشن اور گائیڈنس لے رہا ہے جس طرح قائد نے کہا تھا سر؟ پہلے تو یہ سوچے کہ آج کا نوجوان کیوں نہیں لے رہا، اور اس کی وجہ سب سے بڑی میری نظر میں یہ ہے کہ جس وقت میں نے پڑھا تھا، جب میں نے اپنا تعلیم شروع کی تھی، تو میری کتابوں کے اندر، اسلامیات کی کتابوں کے اندر یا اردو کی کتاب کے اندر، ایون انگلش کی بک کے اندر، اسلامیات کی کتاب کے اندر بہت ساری آیات تھی جن کو ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا تھا بمعنی ترجمہ۔ اردو کی آیت، اردو کی کتاب کے اندر ہمارے سارے کے سارے جو موومنٹ آف پاکستان ہے، پاکستان موومنٹ کے بارے میں اور اس کی بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے بارے میں، اور جو قائد اعظم کے اقوال ہیں اس کے بارے میں تمام کی تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے آج بتائیے کہ آج کا جو بچہ پڑھ رہا ہے اس یوتھ کو بلیم کرنے کی بجائے آج جو آپ ڈفرینٹ سلیبائی بھی پڑھ رہے ہیں، جس میں آکسفورڈ بھی ہے، جس میں کیمبرج بھی ہے، ایون وہ چھوڑ دیں، آکسفورڈ کیمبرج چھوڑ دیں، آپ پاکستان کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے جو آپ کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ یا باقی کا جو ہے
اس کے اندر اسلامیات کے اندر سے قرآن پاک کی آیات اور ان کے ترجمے کس نے نکالے. بعض دفعہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، ایک دفعہ میں ریکشنل پڑھ رہا ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ آیت اس لیے نکالی کہ یہ جہاد کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اس یوتھ کو بلیم کرنے کی بجائے پہلے تو اپنے سسٹم کے اندر دیکھیے نا. گھر کے اندر تو تعلیم دینا بہت ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو گھر کے اندر تعلیم دیتے ہیں، گھروں میں قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں. آپ کی بچیاں قرآن پاک پڑھتی ہیں، بہت سے سارے مدارس ہیں جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو اپنے نظام تعلیم کے اندر شامل کر لیں، عربک نہ بھی پڑھائیں، ایک اگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں عربک نہ بھی پڑھائیں، عربک پڑھائیں تو ہمارے زمانے میں 5 آپشنل لینگویج تھی اسکول کے اندر. بنگالی ہوتی تھی، سندھی ہوتی تھی، عربک ہوتی تھی، پرشین ہوتی تھی. اس میں سے ہمیں اپنے اسکول میں پہلے جب ہم پرائمری میں تھے تو ایک لینگویج سلیکٹ کرنی ہوتی تھی، جس کی اسکول کے بعد شام کو کلاسز ہوا کرتی تھی. تو کچھ لوگ عربک کر لیتے تھے، کچھ لوگ پرشین کر لیتے تھے، کچھ لوگ بنگالی کر لیتے تھے کیونکہ پاکستان کے ساتھ تھا. اب وہ چیزیں بھی غائب ہو گئی. آپ کے موومنٹ آف پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی غائب ہو گئی سلیبائی سے. قائد اعظم کا بھی ہسٹری نکال دی گئی. تو جب اور جو چیزیں شامل کی گئی ان پہ شرم آتی ہے. ایاز صاحب، آپ کا اس ایشو کے اوپر، اس سوال کے اوپر کیا رائے ہے سر؟ پلیز آگاہ کیجیے. دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، 78 ایئرس جو ہمیں ہوئے ہیں، یہ میسج جب کا ہے قائد اعظم صاحب کا. اور کیا ہماری نسل جو جتنی 2-3 نسلیں گزری ہیں سر، ہم نے ان کو کتنا فالو کیا اپنے بچوں کے لیے. مجھے اپنا وقت تو یاد ہے کہ ہمارے مولوی صاحب بڑے سخت تھے اور وہ مارتے بھی تھے، اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی تھیں ان کو ٹھیک کرتے تھے. پھر ہم سے ترجمے کا کہتے تھے یہ 4 لائنیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہیں اور آپ نے سیکھنی ہے. اس کے بعد ہمارے والد بھی اس پہ ہم سے پوچھتے تھے کیا پڑھا، کیا سمجھا. قرآن کو جو سمجھنے والی بات جو ابھی اوورآل ہوئی ہے، اس میں میں یہی کہوں گا کہ آپ فرینچ پڑھ لیں، کوئی بھی جرمن پڑھ لیں، کوئی بھی زبان پڑھ لیں، اگر آپ کو اس کی میننگ سے نہیں پتہ تو آپ سمجھیں گے کیسے اور اس کو پھر آپ عمل کیسے کریں گے. کریکٹ. اب سیکنڈ آ جاتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کا، اس قرآن میں جو لکھا ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، کیا ہم نے اس کو فالو کیا. کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے کرتے ہیں، محلے سے، گلی سے تو نہیں، پوچھتے ہوئے کرتے ہیں. تو جو قرآن نے ہمیں بتایا، کیا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، تو اس میں وہ دین سے کتنا دور ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں یا آگے دور ہو رہے ہیں. آگے چیزیں آ گئی ہیں جنہوں نے بالکل ہی دور کر دیا، اور وہ ہر چیز جو ہے اس پہ آ گئی ہے. آپ کے ابا کا نام کیا ہے تو وہ اس میں دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جی میرے ابا کا نام یہ ہے. میں مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، یہ ایک مسلمان مملکت ہے، اور جس کو ہر سال ہم مناتے ہیں. جس جذبوں سے میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان چھوٹے بچوں کو جن کو ابھی پاکستان کے بارے میں نہیں پتہ، 6-7 سال کے، لیکن ان کے جذبے کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی فالو کر رہے ہیں اور اپنے جھنڈے کو جس طرح وہ لہرا رہے ہیں. پھر وہ جو بھی ان کو یاد ہے وہ گا رہے ہیں. جو بچوں کو اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو ٹیچرز بتا رہی ہیں. تو کوشش سب نے کی، لیکن اس کوشش کو اس طرح نہیں لیا گیا جیسے ایک فارمیٹ بنتا ہے. ایک گھر کے اصول ہوتے ہیں، ایک ملک کے اصول ہوتے ہیں. پھر اسکول میں جو تعلیم دی گئی، اس تعلیم میں ہم دیکھیں کہ دین کو کس طرح رکھا گیا. پڑھنا، قرآن کو ختم کرنا، قرآن ترجمے سے چلیں، وہ تو حافظ زیادہ آگے آ گیا کہ جی حفظ کریں اس کے بعد آپ پڑھیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اوورآل ہماری ساری گفتگو میں یہی بات ہے کہ ہماری یہ ایک مسلمان مملکت ہے.